حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی، بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو، تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں، مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ. تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم، حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے، تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ، 28ویں پارے کا پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، زہار کریں، تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے، نہ اس سے طلاق ہوگی، نہ بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دی تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی. خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں. تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر، لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولہ، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، اب آپ تو بولے ہی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا، اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں، تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر، میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا.